اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا درس الزیارت، یعنی زیارت. زیارت کہتے ہیں ملاقات کو. چلیے اس کو سنائیے، آپ پڑھیے. دونوں دوست ہیں. الا منزل، ہاں دونوں کو بلایا میرے گھر میں. یہاں دعوتہما میں ہما کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف الیہ کیوں ہوگا؟ دعوتو فعل فاعل نہیں ہے. ہما مفعول بہ ہے. ہاں چلیے. ہاں ہما قبلا دعوتی، انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا. ورکبا سیارتن، اور کار پر بیٹھے یعنی بس پر بیٹھے. ہاں فجاء، تو وہ دونوں آئے. الی منزلی، میرے گھر. ہاں اور وہ دونوں خوش ہوئے میری ملاقات سے. اور میں خوش ہوا ان دونوں کی ملاقات سے. اور میں نے کہا تفضل یا صدیقان، کہ اہلاً و سہلاً تشریف لائے اے میرے دونوں دوست. چلیے آپ پڑھیے. پڑھیے. اختی فاطمہ، اور میری بہن فاطمہ. صدیقتان، دونوں سہیلیاں ہیں. وہ اختی سعاد، اور میری بہن سعاد. بولو. ہیں زمیلتان، کلاس ساتھی ہیں. فاطمہ نے بلایا. ہاں کلاس ساتھی کو. اور دونوں آئے اور گھر میں داخل ہوئے. اور خوش ہوئے، دونوں خوش ہوئیں اس زیارت سے، اس ملاقات سے. الصدیقتان، یعنی فاطمہ اور حامد کی بہن. ہاں بیٹھی، دونوں بیٹھی ایک کنارے. والزمیلتان، تسنیہ نا بیٹا. ہاں ہاں زمیلتان سے مراد کون ہے؟ سعاد اور ارشد کی بہن. جلستا فی ناحیۃ، دونوں بیٹھی ایک کونے میں. آئیے محادثے کو دیکھ لیتے ہیں. محادثہ کہتے ہیں گفتگو. محادثہ یعنی گفتگو، بات چیت. اسی کو کہا جاتا ہے حوار. کہنا کم صدیقا لک یا حامد، کیا ترجمہ ہوگا؟
کم صدیقا لک یا حامد، اے حامد تمہارے کتنے دوست ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ لی صدیقانے، میرے 2 دوست ہیں۔ پھر پڑھیے آپ پڑھیے۔ کم صدیقتن لک یا فاطمہ، ہاں، اے فاطمہ تمہاری کتنی سہیلیاں ہیں؟ لی صدیقتان، لی صدیقتان، میری 2 سہیلیاں ہیں۔ آپ پڑھیے۔ من جاء لزیارتک اليوم، ہاں، من جاء، کون آیا، ٹھیک ہے، لزیارتک اليوم، تمہاری زیارت کے لیے آج۔ ماجد و ساجد جاء لزیارتی، ماجد اور ساجد آئے میری زیارت کے لیے۔ پڑھیے مولانا آپ۔ من یخرج معک للنزهة، ہاں، من یخرج معک للنزہۃ، للنزہۃ یعنی کون نکلتا ہے تمہارے ساتھ نزہت کے لیے، یعنی سیر و تفریح کے لیے۔ کہا ماجد و ساجد یخرجان معی للنزہۃ، ماجد اور ساجد نکلتے ہیں میرے ساتھ تفریح کے لیے۔ اس میں جو تھا المثنی فی الفعل، کیا معنی ہوگا المثنی فی الفعل سے؟ اس کے معنی ہے فعل کے اندر تثنیے کا استعمال۔ مجھے بتائیے جاء فعل میں تثنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ جاء، فرحتا، فرحا، صحیح ہے، یہ سب کیا ہیں؟ تثنیہ۔ کہہ رہے ہیں یکسر المعلم من التمرینات علی المثنی، استاد کو چاہیے کہ تثنیہ کی زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرائے، بتحویل المفرد مثنًا وبالعکس، ٹھیک ہے، مفرد کو تثنیہ بنا کے، تثنیہ کا مفرد بنا کے۔ چلیے بتائیے کتابان کا مفرد کیا ہے؟ کتاب۔ نافذتان کا؟ نافذتن۔ آپ بتائیے بابان کا؟ بابن۔ ذہبا کا؟ ہے ذہبا تو خود تصنیہ ہے، ذہبا مفرد تصنیہ، مفرد ذہبا ہوگا۔ آپ بتائیے خرجا، مفرد بتائیے۔ ہاں، خرجہ مفرد ہے، خرجا تثنیہ۔ خرجتا کا کیا ہوگا مفرد؟ خرجتا کا خرجتا، خرجت۔ آپ بتائیے فرحتا کا مفرد؟ فرحت۔ چلیے اکلت کا تسنیہ بتائیے۔ آپ بتائیے شربت کا؟ شربتا، الف نون سے تسنیہ کس کا بنے گا؟ اسم کا، ٹھیک ہے۔ قلمن کا کیا بنے گا تسنیہ؟ قلمان۔ ساعتن کا؟ ساعتان۔ بیتن کا؟ بیتان۔ منزدتن کا؟ منزدتن، منزدتان، صحیح ہے۔ اور یہ بتائیے نافذتان کا پوچھ چکا ہوں میں آپ سے۔ عینان کا ترجمہ اور مفرد؟ عینن۔ یدان کا؟ رجلان کا؟ رجلان کا؟ رجلان کا رجلن۔ رجلان کا؟ رجلن، صحیح ہے۔ رجل اور رجل کا فرق یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اس کی تمرین کی پریکٹس کریں گے۔